بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک سے شفا پاتے دیکھا ہے اور کامیابیاں بٹورتے دیکھا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ادویات اور ڈاکٹرز وغیرہ نہیں کر سکتے وہ قرآن کر دکھاتا ہے، اور اللہ کا قرآن سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ اور کامیابیاں موجود ہے۔ تو آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آج کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورۃ فاتحہ کا ایک ایسا فیصلہ کن عمل ہے۔ یہ عمل بہت بآسانی آپ کر سکتے ہیں، مفت میں کر سکتے ہیں، نہ کوئی لائک شیئر اور کمنٹس کی ضرورت ہے۔ بس آپ جیسے ہی آپ اس کو سمجھ لیں تو پھر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اپنے مشکلات اللہ سے حل کروا سکتے ہیں، اور اس عمل کی اجازت بھی آپ سب کو، بالکل اس عمل کی اجازت ہے آپ سب کو۔ وظائف کی کتابوں میں اس عمل کو فتح کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سورت کے اندر صرف 7 آیات ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو کہ آپ سب جانتے ہو، لیکن ان 7 آیات میں ایک ایسی آیت بھی موجود ہے جس کو علماء دین نے اسم اعظم کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور یہ بچے کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کو میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ سورۃ فاتحہ کے اگر ہم بیٹھ کے فضائل گنیں تو دنوں کے دنوں، ہفتوں کے ہفتوں گزر جائے اور سورۃ فاتحہ کے فضائل ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، اور یہ ہم مومن مسلمان جو ہم ہوتے ہیں یہ ہر قرآن کی ہر نماز میں یہ ہر رکعت میں ایک بار تو ہم اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ اگر نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل میں ایسے نوافل آتے ہیں کہ جس میں 41 مرتبہ، 31 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 71 مرتبہ، 100 مرتبہ، یہ ایسے نوافل میں ایسے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے فضائل کو میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس کے فضائل کو دیکھا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں کچھ خاص رکھا ہوگا، اس لیے اس کو 5 وقت کے نماز میں ہر رکعت میں ضرور ایک بار کا پڑھنا ہم پہ لازم کیا ہوا ہے۔ تو کچھ تو اس صورت میں ہوگا نا جو ہم پہ یہ چیزیں واجب ہے، لازم ہے ہم پہ۔ اور بزرگان دین اور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن شریف کی جو نچوڑ ہے وہ سورۃ فاتحہ میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ یہ جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورے قرآن کی نچوڑ جو ہے وہ آپ کو سورۃ فاتحہ کے اندر مل جائے گی۔ اکثر ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہم بار بار نہیں آ سکتے تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دے جو کہ ہر حاجت کے لیے پورا ہو، تو میں ان کو یہی وظیفہ دیتی ہوں اور سورۃ فاتحہ کے بار بار پڑھنے کی تاکید کرتی ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کو استفادہ بھی ہو اور اللہ بھی راضی ہو آپ سے، اور آپ قرآن کو بھی سمجھو۔ تو جن لوگوں کو روزگار کی پریشانی ہے، جن لوگوں کو اولاد کی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، یا جن لوگوں کی اولاد تو ہے لیکن کوئی ان کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، یا گھر بار کی وجہ سے بے سکون ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ آج کا یہ جو عمل ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ بس میں یہی کہوں گی کہ کسی بھی خاص مقصد کے لیے آپ حیرت انگیز طریقے سے کرنا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے خاص یہ عمل کیجیے۔ آپ کا مسئلہ بہت ہی دشوار ہو، کوئی حاجت بہت ہی بلند ہو،
یا اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت پریشانی دور ہی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے یہ عمل ضرور کیجیے۔ آپ خود محسوس کریں گے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیسے ناممکن کام، مشکل کام اس صورت کی وجہ سے ممکن ہو جاتے ہیں۔ اگر جادو، سحر، ان چیزوں کی وجہ سے بھی کوئی مسئلہ آپ کو آ رہا ہے، آپ کے کو بیمار کر دیا گیا ہے، آپ کے کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، اکثر بیماری میں معدے پر زیادہ اثر پڑتا ہے، تو بیماری اور جو جادو ہوتا ہے اس میں معدے پہ زیادہ اثر پڑتا ہے، تو اگر ایسا کچھ بھی ہے تو وہ اس وظیفے سے بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے آپ دیوانے ہو جاؤ گے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اپنے وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھنا ہے پورا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 5 مرتبہ آمین پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم، یہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 5 مرتبہ آمین پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کی ہر آیت 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 5 مرتبہ آمین پڑھنا ہے، اور پھر یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 5 مرتبہ آمین پڑھنا ہے، لیکن ہر جو آیت ہے وہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ کے بعد آمین 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور آپ اس کے اثرات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کے گھر میں مالی تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، جھگڑے چل رہے ہیں آپ کے گھر میں، کسی بھی قسم کا کاروبار میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو، اور زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ قرض، جو اگر آپ قرض کے نیچے دبے ہوئے ہوں تو بھی آپ اس کے لیے یہی وظائف کرو۔ اس وظیفے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ اس کے فضائل گننے ہم بیٹھ جائیں تو بہت ٹائم گزر جائے، تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت ٹائم بھی نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ لگے گا تو 5 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ کے قرض ختم ہو جائیں گے، آپ کے سر سے قرض کا بوجھ ختم ہو جائے گا، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو عزت ملے گی۔ یہ آپ کی زندگی بدل دے گا، یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہو، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ میرے کہنے پر کچھ دن مسلسل اس وظیفے کو ضرور کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا وظیفہ ہے، یہ میں نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے۔ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اب اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے چھوٹے بچوں سے کروا دو۔ اگر بچوں سے کرواؤ گے تو اللہ کے نزدیک تو بچوں ویسے بھی بہت زیادہ پیارے ہیں، لیکن اگر بچوں سے کرواؤ گے تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی، اور آپ خود بھی کرو، اس کی تاثیر زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ یہ ایک اپنے میں مکمل عمل ہے، یہ ایک بہت مجرب عمل ہے۔ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیسا ہے، لیکن آپ خود کر کے دیکھ لو گے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ ہماری بہن نے ہمیں کیا دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ دیا ہے آپ کو، یہ کیجئے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے۔ آمین والسلام۔